الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے متعلق اس سے پہلے درس ہو چکا ہے، جس میں ہم نے کئی حقوق بیان کیے تھے۔ آج اسی درس کی تکمیل کریں گے۔ ہم نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی امت پر یہ حق ہے کہ آپ کی امت آپ کی نبوت اور رسالت پر مفصل ایمان لائے، اور اسی طرح سے اس بات پر بھی ایمان لائے کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ نے جو امانت آپ کے سپرد کی تھی، وہ امانت آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ امت تک پہنچا دی ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ امت نہ صرف آپ سے محبت کرے، بلکہ آپ کی محبت کو تمام مخلوقات پر ترجیح دے، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ آپ پر کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ جو آپ کی خصوصیات اور جو آپ کے عظیم مناقب قرآن و سنت میں ثابت ہیں، اس کا اقرار کیا جائے، اور ان بلند مقامات کا تذکرہ کیا جائے، انہیں اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیا جائے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ امت آپ کی ذات میں غلو کرنے سے، حد سے تجاوز کرنے سے باز رہے، اور اسی طرح سے آپ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے اور آپ کے اہل بیت سے اور آپ کے ازواج مطہرات سے بھی محبت کرے، اور ان سے دوستی کا معاملہ کرے، اور ان کی دشمنی سے، انہیں مطعون کرنے سے، انہیں برا کہنے سے اور ان کی تنقیص کرنے سے باز رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امت پر یہ فرض قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرے، اور جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد آئیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، بخشش کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں صحابہ کے تعلق سے کسی قسم کا کینہ نہ رکھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور جو لوگ مہاجرین اور انصار کے بعد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما دے، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے تعلق سے کسی قسم کا کینہ نہ رکھ۔ اے اللہ،
تو بڑا مہربان بہت رحم والا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں اور آپ کے اہل بیت کے تعلق سے ارشاد فرمایا سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے، قُلْ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى مَا جِئْتُكُمْ بِهِ أَجْرًا إِلَّا أَن تُوَدُّوا قَرَابَتِي، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروکاروں سے، اہل ایمان سے یہ بات کہہ دیجئے کہ میں جو دعوت تمہارے پاس لایا ہوں، میں جو توحید کی تعلیم تمہیں دے رہا ہوں، میں جو تمہیں مکمل دین سکھا رہا ہوں، زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھا رہا ہوں، اس پر میں تم سے کسی قسم کے بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا، البتہ تم میرے قریبیوں سے، میرے اہل بیت سے، میرے ازواج سے تم محبت کا معاملہ کرو۔ صحیح مسلم میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے کھڑے ہو کر تقریر فرمائی، آپ نے کہا اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، میں ایک بشر ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آ جائے اور میں اس کے پیغام پر، اس کی دعوت پر لبیک کہہ دوں اور اس دنیا سے آخرت کا سفر کر جاؤں۔ یاد رکھو، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے جس میں نور اور ہدایت ہے۔ اللہ کی کتاب کو لے لو، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی ترغیب دی، اور آپ نے اس کے بعد فرمایا اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے تعلق سے اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے تعلق سے جو تمہیں حکم دیا ہے، اس حکم کی تعمیل کرنا، اس پر قائم رہنا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اہل بیت کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی قدر، ان کے مقام کو اور ان کے حق کو پہچانا جائے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں اور وہ شرف اور عزت کا مقام رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں بھی امت کو وصیت فرمائی ہے، اور آپ نے صحابہ کو برا کہنے سے، ان کی تنقیص کرنے سے، ان کے تعلق سے طعنہ زنی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو صحابہ نے جو ایک مد یا آدھا مد خرچ کیا تھا اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مد ایک پیمانہ ہے جس سے اناج کو، کھجوروں کو ناپ کر کے لوگ دیا کرتے تھے۔ وہ چھوٹا سا پیمانہ جس میں 2-2.5 کلو 3 کلو تک اناج آتا ہے، جو ہے یہ 1 سا یعنی 4 مد ہونے کے بعد 2.5 کلو ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ صرف ایک مد اگر کسی صحابی نے خرچ کیا ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، جو مدینہ کے شمال میں ایک لمبا پہاڑی سلسلہ ہے،
اتنا سونا خرچ کرنے کے بعد بھی صحابہ کرام کے ایک مد صدقے کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو آپ سوچیں کہ ان کا کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں، اور ان کے اعمال کتنا بڑا درجہ رکھتے ہیں اللہ کے ہاں۔ تو یہ حدیث صحیحین میں ہے، صحیح بخاری میں 3673 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں 2541 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو مقام بتایا، تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کی جائے گی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اگر کوئی شخص زبان طعن دراز کرتا ہے تو وہ شخص متہم ہے، وہ شخص اس کے اسلام کے بارے میں خطرہ ہے، وہ زیغ و ضلال کے راستے پر ہے، وہ گمراہی اور کجروی کے راستے پر ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ امام ابو زرعہ کہتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو برا کہہ رہا ہے، ان کی تنقیص کر رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ شخص زندیق ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے کہا اذا رأیت رجلا یذکر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای بسوء فاتہمہ علی الاسلام، جب کسی شخص کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا ذکر شر کر رہا ہے، برے انداز میں صحابی کا ذکر کر رہا ہے، تو اسے اسلام کے بارے میں متہم کرو، گویا اس کا اسلام صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ سچا مسلمان ہوتا، اگر وہ سچے دل سے اسلام قبول کیا ہوتا تو صحابہ کرام کے بارے میں اپنی گندی زبان کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ ان کے مقام کا اور ان کے عزت و احترام کا خیال رکھتا۔ تو یہ چند حقوق تھے، صحابہ کرام سے محبت اور ان کی تعریف و ثنا کرنا، اور ان کا نام آنے پر رضی اللہ عنہ کہنا، اور ان کے اختلافات سے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا، اور ان کو برا کہنے سے بچنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے، جس کی پاسداری اور جس کی ادائیگی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین۔